میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، 22 کروڑ پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، تحریک انصاف کے ووٹرز کو، سپورٹرز کو، کپتان کے ٹائیگرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کی بھی سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں سمیت مرکز میں بھی نمائندگی رکھنے والی واحد جماعت ہے جس کے سینیٹرز سندھ سے بھی سینٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے کپتان کو کہ جس انداز میں ایک بولڈ ڈیسیژن لیا، ایک جرات مندانہ فیصلہ کیا کہ اگر ووٹ چوری کیے گئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ عدم اعتماد کی تحریک کی تلوار لٹکا کر عمران خان کو بلیک میل کر کے شاید این آر او لے لیں گے، انہوں نے سوچا کہ یہ اربوں روپے کی جعلی اکاؤنٹ والے، جن میں سے 18-20 لوگ نیب کی بیل پر ہیں، اور پاناما کیس والے، ٹی ٹی بوائز، کیش بوائز والے، پاپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ والے شاید عمران خان صاحب کو دباؤ میں لے کر کوئی این آر او لینے میں کامیاب ہو جائے، جو انہوں نے فیٹف کے بل کے دوران انہوں نے این آر او مانگا تھا۔ لیکن جس عمران خان کو پوری قوم جانتی ہے، شاید یہ پی ڈی ایم پاکستان ڈاکو موومنٹ نہیں جانتی اس عمران خان کو، آپ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اس کی سوچ کے، اس کے دلیری کے، اس کے ویژن کے آپ نہیں جانتے، چونکہ آپ کے اندر وہ سوچ نہیں ہے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ جو لینے کا کہا ہے، تو کل کی دوپہر یہ واضح کر دے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کو پوری قوم نے ایک مرتبہ اور اعتماد دے دیا ہے، اسمبلی سے عمران خان نے اعتماد لے لیا ہے۔ اور اس کے بعد میں کہوں گا، جب عمران خان ایک دفعہ آپ کی اس چیٹنگ کے بعد دوبارہ اعتماد کا لے کر آئے گا تو وہ ایک ڈائلاگ مجھے یاد آتا ہے، پھر تیرا کیا بنے گا کالیا، عمران خان کو تم دبانا چاہ رہے تھے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کیا بنے گا تیرا کالیا، بتاؤ تو صحیح۔ دو بڑی جماعتیں، ایک لاہور سے سٹارٹ ہوتی ہے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کے بھی نمائندگی یہاں ہوتی ہے، کے پی سے بھی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں جماعتیں علاقائی جماعتیں بن کر رہ گئی ہیں۔ اس سینٹ میں ان کو اوقات دکھا دی ہے پاکستان کے عوام نے اور ان کے نمائندوں نے کہ دونوں جماعتیں صوبوں تک محدود ہو گئی ہیں، اپنے اپنے صوبے تک محدود ہو گئی ہیں۔ اس سے یہ لوگ، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سیٹیں ہیں الحمدللہ سب سے زیادہ آ گئی ہیں، جو سیٹس ہم چاہ رہے تھے وہ سیٹیں مطلوبہ تعداد ہمیں مل گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب، میں کہتا ہوں اچھا ہو گیا، حفیظ شیخ تو ہار گئے لیکن کپتان جیت گیا، حفیظ شیخ تو ہار گئے، ہرا دیے گئے، لیکن عمران خان کا بیانیہ جیت گیا کہ پاکستان کی سیاست میں گندا دھندا ہوتا ہے۔ جو ہمارا نیریٹو تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جو ہمارا نیریٹو تھا کہ سیاست سے پاک ہونا چاہیے، سیاست کو پیسوں سے گندے دھندے سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا نیریٹو جیت گیا، عمران خان کا نیریٹو جیت گیا۔ اور جو لوگ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے لوٹا کریسی کے ذریعے ڈیموکریسی کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ، بغلے نہ بجائیے، چھلانگے نہ ماریے، حفیظ شیخ جون تک تو موجود ہیں، اور میں خوش ہوں۔ پرسوں شام جیسے ہی وہ آیا، اعلان ہوا رزلٹ کا، ہمارے کراچی سے کچھ ایم این ایز نے اسی وقت والنٹیئر کیا، کپتان ہم حاضر ہیں، حفیظ شیخ کو لڑانا ہے کراچی سے لڑا دو ایم این اے۔ سلام پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایز کو، اپنے چونکہ
ٹائیگرز ہیں, ورکرز ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں, حفیظ شیخ صاحب موجود رہیں گے انشاءاللہ. کے پی سے ہمارے سینیٹرز نے, چونکہ وہاں بھی کپتان کے ٹائیگرز ہیں, کچھ پیسے لے کے نہیں سینیٹر بنے. خیبر پختونخوا سے ہمارے سینیٹرز نے, بڑے بڑے ٹائیگرز ہیں. فیصل جاوید خان بھی, جو کہتا ہے 3,640,000 روپے کے اندر 3,640 روپے خرچ ہوئے اور میں سینیٹر بن گیا. فیصل جاوید خان جیسے ہمارے شیر, ہمارے جوان مرد کے پی میں موجود ہے, جنہوں نے کہا کہ کپتان ہم حاضر ہیں, ہم کوئی بھی ریزائن کرے گا حفیظ شیخ جیت جائے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اچھا ہو گیا یہ معذرت کے ساتھ یہ سیاسی بے شرم, یہ سیاسی بے حیا, یہ لوگ بے نقاب ہو گئے جنہوں نے ووٹوں کی خریداری کی. یہ وہی شرم اور حیا کی بات کر رہا ہوں جس کا خواجہ آصف صاحب ذکر کرتے ہیں. میں کوئی اور شرم حیا کی بات نہیں کرتا. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوری اور سینہ زوری, آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ 20 ووٹ کم ملے. زرداری صاحب آپ تو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, کس قانون میں, کس آئین میں, کس جمہوریت نے آپ کو سکھایا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ووٹ لینے کو اور اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ 20 ووٹ کم ملے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوٹا کریسی کو ڈیموکریسی پہ قربان کر رہے ہیں. آپ فخریہ بیان کر رہے ہیں کہ 20 ووٹ کم ملے, 4 مل گئے. بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں حفیظ شیخ کی شکست نے کل پورے میرے کپتان نے پوری قوم کو بتا دیا کہ یہ ایک طرف یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور ایک طرف کپتان کھڑا ہے. اور انشاءاللہ دلیرانہ فیصلہ کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی. میرا خیال ہے بات کرنے دیجیے نا, مجھے بات کر رہا ہوں میں ابھی, ٹھیک ہے نا؟ اتنا تو رائٹ ہونا چاہیے نا. سوال کیجیے گا, میں موجود ہوں آپ کے لیے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کا پرسوں میں نے بیان پڑھا. وزیر اعلیٰ صاحب نے پرسوں بیان دیا کہ جی پی ٹی آئی والوں نے شور مچا دیا, نہیں تو یہاں بھی سرپرائز مل جاتا. افسوس, ہمارے ووٹ بھی چوری کیے جائیں اور ہم شور بھی نہ مچائیں. افسوس, آپ کی مجھے سوچ پہ افسوس ہوتا ہے. مراد علی شاہ صاحب آپ کھلے بولے عام کہہ رہے ہیں کہ اچھا, اور میں یقین جانیے میرا دل خون کے آنسو اس وقت رو رہا تھا جس وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے ان 3 ممبران کو پیپل پارٹی کے ممبران اندر لا رہے تھے اور جی اے بھٹو کا نعرہ لگا. بھائی جی اے بھٹو سدا جیے, لیکن آپ کا بھٹو سے واسطہ نہیں ہے. ہمیں جی اے بھٹو پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کیونکہ بھٹو نہیں ہے. 3 لوگوں کو لا کر اگر ہم اپنے اس کو چنگل سے چھڑا کر اپنے ایم پی اے کو لے جانے لگے تو جو کچھ اندر طوفان بدتمیزی ہوا. اور اس کے بعد اگر میں نے اس آپ کے اسٹیج پر آ کے اگر دل کی بات کی, اگر ہم شور بھی نہ مچائیں, آپ کا جو سرپرائز چلا گیا, ایک سیٹ چوری کی ہے. انشاءاللہ اس کے اندر جن 6-7 لوگوں نے جو بھی تھے, کسی کو ہم معاف نہیں کریں گے. کسی نے بھی کوئی بھی بکا انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چوری اور دیدہ دلیری کہ جی انہوں نے بھائی شور کیوں نہ مچاتے, ہم کیوں بات نہ کرتے, کیوں میں لازم بات اور لڑائی کا حصہ تو نہیں بن سکتا تھا. میری ٹانگ میں چوٹ ہے, لیکن میں نے اگر بات کی آگے سخت بری لگ گئی کہ ہم اپنے وہ چوری ہونے دیتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور چیز کہ اس دن علی حیدر گیلانی صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 10 کروڑ کے فنڈ دیں گے اور اس میں سے 50% تو آپ کا ہی ہے. یہ وہ اعتراف جرم ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, جو میرا جرم ہے, جس کی وجہ سے میں سیاسی دہشت گرد ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ میں سے جو بھی پیسہ ملے گا 50% تو آپ کو ملنا ہی ہے. تو سندھ کے 7,880 ارب روپے جو سندھ کو آئے اس 13 سال میں 1650 ارب 1650 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ میں آئے. اس کا مطلب ہے کہ 1650 کے اندر 850 ارب جو ڈیولپمنٹ میں آئے, اس کا 850 ارب تو یہ ان کی جیبوں کے اندر ہے, یہ جعلی اکاؤنٹ میں ہے, یہ رکشے والے کے اکاؤنٹ میں ہے, یہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کے اندر ہے. میں پوچھتا, اور اس دن علی حیدر گیلانی نے مان لیا کہ آپ کو 50% جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. اور آخر میں اپنی تھوڑی سی بات کرتا چلوں. مجھے کہا گیا کہ اسٹک لے کر جاؤ چونکہ تمہارے پیر میں چوٹ ہے. میرے پیر میں چوٹ ہے, میرے پیر میں پلیٹ ڈلی ہوئی ہے, میرا پیر ابھی تک وہ سویلنگ موجود ہے. کسی کو دیکھنا چاہے میں دکھا دوں, لیکن مجھے کسی سے کوئی بیگنگ نہیں کرنی ہے. مجھ سے کہا گیا اسٹک لے کر جاؤ.
میں نے کہا نہیں اگر میں بیئر کر سکتا ہوں، اتنا درد ہے کہ میں نہیں جاؤں، کہنے لگے نہیں واپس بھجوا دیں گے. مجھے کہا کہ ویل چیئر پہ جاؤ. میں نے کہا اگر درد سنبھال سکتا ہوں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے ہاؤس پہ جا رہا ہوں چونکہ برداشت کر سکتا ہوں. مجھے کہا گیا مائک پہ نہ بولنا. اس دوران دوست مشورہ دے رہے تھے، کچھ اچھے ہمارے دوست صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ یار ان کے کنٹرول میں ہو، سمجھا کرو، مائک پہ نہ بولنا، بھجوا دیں گے، جیل بھجوا دیں گے، پہلے کی طرح کرا دیں گے. تو جیل انسانوں کے لیے بنی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے جیل بھیج کر مجھے گرفتار کر کے مجھے ذلیل کرنا چاہا، لیکن تھینک یو مراد علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی، میری عزت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے رابطے میں آ چکے ہیں، میری ٹیم سے، میں تو نہیں ہوں. اور الحمدللہ مجھے آپ نے بے عزت کرنا چاہا چونکہ میں کسی کرپشن چارجز پہ نہیں ہوں. میں نے شوگر ملیں نہیں بیچی، میں نے روشن سندھ نہیں بیچا، میں نے گندم نہیں بیچی، میں نے تھر کا پانی نہیں بیچا، میں نے کنسٹرکشن کے پیسے نہیں کھائے، میں نے کراچی کو کچرا کنڈی نہیں بنایا. میں تو ایک سیاسی دہشت گردی کے انہوں نے کیس میں ڈالا ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ نہ کرنا، واپس بھیج دیں گے. اس روز سینٹ الیکشن میں جو سندھ میں ان کو ناکامی اس لیے کہتا ہوں، انہوں نے 4 سیٹوں پہ ڈاکہ مارنا تھا، 1 پہ مار چکے ہیں. اور اس کا جب ڈاکہ ان کے رہ گیا تو غصے کے اندر مجھے ہسپتال سے نکلوا کر فوری طور پہ کہا کہ ہسپتال سے نکالو. اور میں بتاتا چلوں آج کہ مجھے ہسپتال سے آرڈر نکالے گئے جیل وارڈ کے، چونکہ سیمی جمالی صاحبہ اور ان کے ڈاکٹر اے آر جمالی کی رپورٹیں موجود ہیں. میرا پلیٹ چونکہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا آپریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا تھا. بتایا گیا کہ جیل وارڈ جانا ہے، لیٹر نکلتا ہے، بھیج دیا جیل جاتا ہے. اور جیل میں کچھ نہیں ہے، جیل ہوتی ہے مردوں کے لیے ہوتی ہے. الحمدللہ آئی ہیو نو ایشو ان جیل موجود ہوں. پچھلی دفعہ جیل میں چونکہ غلط سلوک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اب جیل میں قیدی کی طرح رکھا ہوا، قیدی تو ہوں نا میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا. اور دوسری بات، اس روز 2 وزراء نے آ کر ہمارے اپوزیشن کی لابی میں گالیاں دی، ویڈیو بھی موجود ہے، گالیاں دی. حلیم کدھر ہے، حلیم کدھر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ وہ آج کل سی ایم بننے کی جنگ چل رہی ہے کہ جی جو حلیم کو سب سے زیادہ ڈنڈا دے گا، جو حلیم کو زیادہ ذلیل کرے گا، جو حلیم کو بے عزت کروائے گا، جو حلیم کی ایسی کی تیسی کروائے گا، اس کا چیف منسٹر بننے کا چانس ہے یا کوئی اچھی منسٹری ملنے کا. تو کسی نے جیل میں حصہ ڈالا، کسی نے کسی چیز میں حصہ ڈالا. اس روز یہ 2 بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار آ گئے، ایک لاڑکانہ سے اور ایک شکارپور سے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاندانی ہونا چاہیے. ایک آ کے گالیاں دیتے ہو، حلیم کدھر ہے؟ امتیاز شیخ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، شکارپور والا. کلین شیو کرنے سے چھپ نہیں سکتے ہو. امتیاز شیخ، تمہارا پرانا جو تمہارا کردار تھا، تم اس وقت ڈاکوؤں کے سربراہ ہو. امتیاز شیخ، تم کچے کے ڈاکوؤں سے سارے گندے کام کرتے ہو. رضوان کی رپورٹ موجود ہے. انور سیال، تم نے انشاءاللہ ادھر ہی پہنچنا ہے. حلیم کو ڈھونڈ رہے ہو، ملنا ہے، جیل میں آنا ہے. تم نے شرم آنی چاہیے کہ ایک آ کے گالیاں دیتے ہیں ایم پی ایز. بھائی اسمبلی مائک ہے، بولنے کے لیے ہے، اسمبلی بات کرنے کے لیے ہے. اسمبلی میں اس کو استعمال کرو، یہی توپ ہے، یہی بندوق ہے، یہی بس مائک جو ہے ہمارا. لڑنا ہے بھائی باہر چلو. یہ کس نے کون سی جمہوریت ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات، میں سب جیل، یہاں بڑے بڑے لوگ سب جیل میں چلے جاتے ہیں، گھروں کو اور آفیسز کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے. میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے لیجسلیشن کرنی ہے. خورشید شاہ صاحب ہسپتال میں سب جیل، راؤ انوار صاحب کو خطرہ تھا، وہ گھر پہ سب جیل. ان کو خطرہ تھا کہ تھریٹ ہے دہشت گردوں سے. میری بھی جان کو خطرہ ہے ان معاشی دہشت گردوں سے سندھ کے. فریال تالپور صاحبہ کا گھر سب جیل، آغا سراج درانی صاحب محترم کا گھر سب جیل، بابل بھائیوں کا گھر سب جیل. یہ سب ان کے گھر آفیسز سب جیل قرار دے دیے گئے. اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور یہ ان کی بے نقاب کرتا ہے. میں عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف مانگوں گا، میں کسی سے کوئی بیگنگ نہیں کروں گا. اور میں آیا ہوں، کل خورشید شاہ صاحب بھی وہاں، کسی نے کہا مائک پہ خورشید شاہ صاحب بھی کل پوری پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو اسمبلی آنے کے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2-3 دن یہاں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور دوسری بات، میرا کیس میرے وکیلوں نے لڑنا ہے، لیکن مجھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آفس میں نے چونکہ سندھ کا کیس لڑنا ہے، میں سندھ کے غریبوں کا کیس لڑتا ہوں، سندھ کے مسکینوں کا کیس لڑتا ہوں، سندھ کے لاچاروں کا کیس لڑتا ہوں. اس لیے انشاءاللہ کیس لڑتا رہوں گا. اور بات یہ ہے کہ پرسوں انہوں نے ہنگامی طور پہ یہاں سے اٹھوا کے مجھے جیل بھجوایا، غصے میں کہ یہ سیٹیں کیسے بچ گئیں، 4 سیٹیں کیوں نہیں آئیں. ارے بھائی،
जेल आप भिजवा सकते हो, कब्र में आप नहीं भिजवा सकते। मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला ने जब तक जिंदा रखना है रहूँगा, इज्जत से रहूँगा। उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ आपने क्या किया, वो क्यों नहीं जीते, उनको 15 वोट मिले बस। देखिए देखिए जी, दो अपसेट्स हुए हैं, एक सदरुद्दीन शाह साहब का और दूसरा हफीज़ शेख साहब का। हम बहैसियत पार्टी भी और जो भी हमारे पास दीगर वसाइल हैं, इंशाअल्लाह एक एक शख्स तक पहुंचा जाएगा। साईं सदरुद्दीन शाह के साथ जिसने भी हमारी पार्टी का हो किसी, इंशाअल्लाह बेनकाब करके रहेंगे। अगर मैं साथियों से कहता हूं कि आप लोग भी हमारी मदद फरमाइए, मैं समझता हूं जिसने भी गद्दारी की होगी उसके साथ पार्टी भी सलूक करेगी, और इंशाअल्लाह उसका नाम गंदे अल्फाज में सब याद रखेंगे। और साईं से जो हुआ है, हम उन पर हम भी अफसरदा बहुत ज़्यादा हैं। साईं सदरुद्दीन शाह साहब और हफीज़ शेख साहब दोनों के साथ वहाँ हुआ है, इसकी इंशाअल्लाह इंक्वायरी करेंगे। बाकी मुझे इसलिए नहीं पता कि चूँकि मैं अंडर कस्टडी हूँ, तो सारी स्कीम का मुझे नहीं पता किसने, मुझे तो अपनी पर्ची दी गई थी जो मैंने डाल दी गई। तो ये बड़े हमारे लिए, ये तो 4 सीटें चोरी करना चाह रहे थे, एक इन्होंने की है नोट के ज़रिए और धौंस के ज़रिए। इंशाअल्लाह देखेंगे। ये हम कैसे ढूंढ सकते हैं, आपने जो उनके लिए अपने तनकीद हमले किए होंगे, आपको तो खुद इल्म होगा ना कि उनके लिए हम भी ढूंढ रहे हैं। देखिए हम भी ढूंढ रहे हैं, पूरा इशू है। हमें 63 वोट मिलने चाहिए थे, हमें 57 वोट मिले, 6 वोट हमारे गुम हैं। हम उन 6 वोटों की तलाश जारी रखे में, चूँकि 57 वोट अबडो साहब के लिए कहना चाहता हूँ, और 57 मिले हैं खालदा आतीफ साहिबा को, हमें 63 मिलने चाहिए थे। ये 6 वोट गुमे हैं, हम इन्हें ढूंढेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ लाड़काना वासियों, आपको मुबारक हो, कप्तान का एक खिलाड़ी सेनेट में आपकी आवाज़ बनने पहुँच गया है। सैफुल्लाह आबड़ो अब सेनेट में आपकी आवाज़ उठाएगा कि आपको एड्स क्यों लगा दी गई। सैफुल्लाह आबड़ो सेनेट में आवाज़ उठाएगा कि लाड़काना के 77% लोग गंदा पानी पीते हैं। सैफुल्लाह आबड़ो सेनेट में आपकी आवाज़ बनेगा कि कोरोना के दिनों में भी आपकी दवाइयाँ बेच दी जाती हैं। सैफुल्लाह आबड़ो इंशाअल्लाह वो काम जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाड़काना के लिए छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद वो फिर इधर उधर हो गया, इंशाअल्लाह सैफुल्लाह आबड़ो लाड़काना वालों के लिए भी एक तोहफा होगा। और इंशाअल्लाह पूरे सिंध में, हमारे सिंध की आवाम को मुबारक हो। फैसल वावड़ा साहब एक दलेर लीडर है, और जिसको, और मैं तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद देता हूँ, और जो दीगर पार्टीज़ के सेनेटर्स कामयाब हुए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि इधर